السلام علیکم سر، میرا نام فہد احمد صدیقی ہے اور میں پیشے کے لحاظ سے ایک وکیل ہوں، اور 2002 میں نے وکالت کا پیشہ جوائن کیا، اور اس کے علاوہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں 3rd جنریشن ہوں اس پروفیشن میں۔ میرے دادا اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے پاکستان بننے سے پہلے لاہور کے پہلے مسلمان پبلک پروسیکیوٹر تھے، اور پھر 1960s میں میرے فادر نے اللہ تعالیٰ نے بھی غریق رحمت فرمائے قدیر احمد صدیقی صاحب، انہوں نے وکالت جوائن کی، اور 2002 میں ان کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک کیس کی دلائل دیتے ہوئے ڈیتھ ہوئی، اور 2002 میں ہی میں نے نومبر 2002 میں وکالت ان کی وفات کے بعد جوائن کی۔ میں اس حوالے سے خوش قسمت رہا کہ مجھے شاید وہ مسائل نہیں فیس کرنے پڑے جو ایک نیو کمر وکیل کو سامنے آتے ہیں یا پیش آتے ہیں۔ مجھے یہ ضرور رہا کہ میرے والد اور میرے دادا کی بیک گراؤنڈ چونکہ تھی اور لائبریری موجود تھی اور آفس موجود تھا، تو میں نے بیسکلی آ کے آفس صرف جوائن کیا اور آفس میں بیٹھنا شروع کیا۔ باقی جو مسائل آپ کہہ سکتے ہیں معاش کے حوالے سے، وہ معاش کے مسائل وہیں کے وہیں رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے والد میرے کرمنل لاء والی سائڈ پہ اور سروس لاء کے اوپر ان کا ایک اچھا نام تھا، اور چونکہ ان کی رحلت اچانک ہوئی تھی تو اس کے بعد میرے پاس کیس جو ریفرل تھے وہ آتے آتے ٹائم لگا، اور 2005-06 تک اس قابل ہو سکا کہ مجھے پہلا کیس مل سکے، اور مجھے لاہور ہائی کورٹ کا لاہور ہائی کورٹ بار کا جب مجھے لائسنس ملا 2004 میں، اور اس کے 3-4 سال کے بعد مجھے پہلا کیس مل سکا تھا۔ 2006 یا 2007 میں میرے پاس پہلا کیس آیا تھا۔ تو وہ مسائل جو مشکلات رزق کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، وہ اللہ رب العزت نے بے شک اپنے اختیار میں رکھا ہے رزق کا دینے کا اختیار، تو مشکلات ضرور ہیں، فیس بھی کی، لیکن تھوڑا سا ایج مجھے یہ ضرور ہے کہ میرے پاس آلریڈی ایک سیٹ اپ موجود تھا، میں نے اس سیٹ اپ کو یوٹیلائز کرنا تھا۔ سر، فنڈامنٹل رائٹس بیسکلی میری انڈرسٹینڈنگ میں تو پیرنٹس کے نہیں ہیں۔ فنڈامنٹل رائٹس بچے کے ضرور ہیں۔ بچے کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں کہ اس کے مینٹیننس انشورڈ ہو، اسے مشکلات نہ فیس کرنی پڑیں، جو ایک رہن سہن اور ایک جو سسٹم آف لائف وہ گزار رہا تھا والدین کے سپریشن سے پہلے، اسے وہی تمام سہولیات عطا کی جائیں، اور اسے ایموشنل اور سائیکولوجیکل ٹرامے سے گزرنے سے بچایا جائے، میں سمجھ رہا ہوں یہ۔ اور لیکن اس میں ایک چھوٹا سا ایشو جو میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہے وہ یہ کہ ہمارا عائلی نظام انصاف کچھ اس طرح کی بنیادوں پہ کھڑا کیا گیا ہے، جس میں ہم نے ایک فریق کو جو کہ یقیناً صنف نازک ہیں، انہیں ایکسٹرا آرڈینریلی آپ نے ایج دے دی ہے، ایکسٹرا آرڈینریلی ریلیف دے دی ہے، جس کی وجہ سے وہ بچے کو ایز اے ٹول یوز کیا جاتا ہے ٹو ریک وینجنس فرام دا چائلڈس فادر۔ اور نان کسٹوڈیل فادر جو اس لیٹیگیشن میں انوالو ہے، اس سے بہت منیمم لیول پہ رائٹس اویلیبل ہیں، اور 99.9% کیسز میں کسٹڈی ڈینائی کر دی جاتی ہے۔ جو کسٹڈی کے کیسز فائل ہوتے ہیں بے تحاشا گراؤنڈز لے کے ایجیٹیٹ کیا جاتا ہے، لیکن ایونچولی ایک 30-35 صفحے کا جب آرڈر آتا ہے کورٹ سے، تو وہ آخر میں 2 لائنیں لکھ دی جاتی ہیں، جی اس سٹیج پہ یہ کسٹڈی شفٹ کرنا مناسب نہیں ہے بچے کی فلاح بہبود کے حوالے سے۔ تو میری انڈرسٹینڈنگ آپ اسے ایگری بھی کر سکتے ہیں، ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، کہ بھائی بجائے اس کے کہ آپ اس بچے کو ایز اے ٹول ٹو ریک وینجنس فرام آئدر آف دا سائڈ استعمال ہونے دیں، آپ اس بچے کو بنیادی طور پہ اس کی وہ ایکسیس بحال کریں جو اس سے دونوں پیرنٹس تک جوڑ کے رکھے۔ سپریشن ہو گئی، پیرنٹس کے درمیان نہیں رہنا چاہتے تھے، میں ہو سکتا ہے کہ ایک برا شوہر ہوں، میں ہو سکتا ہے کہ ایک بری بیوی ہوں، لیکن کیا میں ایک برا باپ ہوں یا ایک بری ماں ہوں؟ اس موضوع کو ہمیں ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، اور اس موضوع پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ موجودہ سسٹم جو ہمارا لیگل فریم ورک ہے اس میں اویلیبل نہیں ہے۔ سر، میں 2008-09 میں مجھے اتفاق ہوا گارڈین کورس جانے کا، اور وہاں پہ جا کے میں نے دیکھا کہ نان کسٹوڈیل پیرنٹس، اور پہلے تو جو لاہور کا وزٹیشن ایریا تھا وہ ایک بیسکلی بخشی خانہ تھا، جس میں سلاخیں بھی لگی ہوئی تھیں، اور اس پہ پھٹے وٹے لگا کے انہوں نے ایک کمرے کی شکل دے رکھی تھی۔ اب اس بخشی خانہ کے دوران بخشی خانہ میں وہ بیسکلی ملاقات ہوا کرتی تھی، جو غیر حضانتی یعنی نان کسٹوڈیل پیرنٹ ہے وہ ملاقات اس کمرے میں 16x14 کا وہ کمرہ تھا، اس کے اندر ملاقات کیا کرتے تھے۔ تو ان بچوں کو دیکھ کے مجھے یہ احساس ہوا کہ ٹھیک ہے، جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ ڈیورس تو سپریشن تو پیرنٹس کے درمیان، اسپاؤسز کے درمیان ہوئی ہے نا جی۔ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ
سپریشن میاں بیوی کے درمیان ہوئی ہے, مابین زوجین ہوئی ہے, لیکن بیسکلی آپ اس بچے کو سزا دے رہے ہیں. اس بچے کا کیا فالٹ ہے؟ اس نے کہاں پہ اس اپنے والدین کی ڈیورس میں یا سپریشن میں کوئی رول پلے کیا؟ جب آپ کا پورا نظام انصاف بات ہی یہ کرتا ہے کہ جی ویلفیئر آف دا مائنر از دا پیراماؤنٹ کنسیڈریشن, تو کون سی ویلفیئر کو آپ انشور کریں ایک بچے کو 2 گھنٹے کے لیے یا 4 گھنٹے کے لیے ایک 16x14 کے کمرے میں بھیڑ بکریوں کی طرح اپنے باپ یا ماں جو بھی نان کنسٹرکٹ پیرنٹس سے ملاقات کرنے پہ مجبور کر کے؟ ابھی اب تو حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں مسلسل ایجیٹیشن کے بعد. آپ سوچئے 16x12 یا 16x14 کے کمرے ہے, اس میں بیٹھنے کی فیسلٹی نہیں ہے, زمین پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, 300 بچہ آ رہا ہے جس کی ملاقات لگی ہوئی ہے, اور وہ بچے زمین پہ اپنے بیٹھ کے والدین سے ملاقات کریں. تو بنیادی طور پہ اس بچے نے جو ملاقات کرے اس کا آپ نے احساس تفاخر ختم کر دیا, اس کی جو انٹیگریٹی آپ نے وہ ڈیمیج کر دی. جو سائیکولوجیکل سائڈ پہ جا کے دیکھیں, ٹھیک ہے وہ لٹیگیشن 5 سال چل رہی ہے, 7 سال چل رہی ہے, ایک کورٹ پھر دوسری کورٹ پھر تیسری کورٹ پھر چوتھی کورٹ. ان دا مین ٹائم مجھے اتفاق ہوا انڈین جورسپروڈنس میں تھوڑا سا ورک کرنے کا ایک کیس کے سلسلے میں. تو پھر اس سلسلے میں مجھے سمجھ میں آیا کہ یار جو موجودہ ہمارے ہمسائے ہیں, ایون ہمارے ہمسائے ہم سے بہت زیادہ ہیں. آپ کامن ویلتھ کنٹریز دنیا کی جتنی ہیں وہاں سب میں گارڈین وارز ایکٹ انٹروڈیوس کیا انگریز نے, لیکن باقی تمام ممالک نے آزادی حاصل کرنے کے بعد اس لاء میں چینجز لائے, کیونکہ بنیادی اساس کسی بھی معاشرے کی وہ فیملی یونٹ ہے, وہ بچہ ہے جو آپ کا لٹیگیشن میں انوالو ہے. اب آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ آپ انڈیا میں تقریباً 3 لاز تبدیل ہو چکے ہیں. جن کا لیٹسٹ گارڈین وارز ایکٹ ہے وہ ہندو گارڈین وارز ایکٹ ہے, اور دیٹ واز انٹروڈیوس ان 1984 82 اور 84 سم ویئر. اور اس میں کانسیپٹ شیئرڈ پیرنٹنگ ہے, وہ ہم سے ہندو بنیے بہت آگے چلے گئے, اور ہم آج تک 1890 کے لاء میں صرف ایک امینڈمنٹ کر سکے ہیں, اور وہ امینڈمنٹ بھی صرف ایک پرووائزو انٹروڈیوس کر سکے ہیں جو کہ 1982 میں انٹروڈیوس ہوئی, اور 1982 سے لے کے آج 2023 آ گیا. آج بھی آپ چھوٹے مضافاتی شہروں میں چلے جائیں, 15 منٹ 20 منٹ باپ کو صرف ملاقات کرنے دیں گے, اس کے بعد باپ سے خرچہ, اگر باپ خرچہ نہ جمع کرائے اسے جیل بھیج دیں گے. اگر باپ ملاقات کی بولو یار کوئی بات نہیں, بچے ہیں اگلی پیشی پہ بلا لیں گے, لیب آف دا مدر از اے کریڈل, نہیں ماں کو ہم سزا نہیں دے سکتے. یہ جو ڈسپیرٹی ہے یہ بیسیکلی ڈیمیج کر رہی ہے. دیٹ واز دا فیلنگ ان 2009 یا 10 میں, دیٹ واز دا فیلنگ جس نے مجھے انسٹیگیٹ کیا کہ آئی شوڈ گو. میں وکیل ہوں, چلیں جو میں کوشش کر سکتا ہوں جو کر سکتا ہوں مجھے کرنی چاہیے. ایٹ دیٹ ٹائم میں نے یہ خواہش اپنے اندر یا ایک ایم آپ کہہ سکتے ہیں کہ پالا کہ یار میں نے کورٹ کی وزیٹیشن ختم کرانی ہے ان بچوں کی, میں نے گھر کی ملاقات شروع کرانی. اور اسی حوالے سے پھر 2009 میں نے پہلی پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن فائل کی 28566. وہ ہمارے چیف جسٹس صاحب تھے, ان کے پاس لگی, وہ سنتے گئے, اور 2013 میں پھر پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ڈویژن بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا گیا اس کے معزز چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں. اور اس ڈویژن بینچ نے بہت زیادہ ریفارم کا کام کیا. اس ڈویژن بینچ نے بہت زیادہ کانسیپٹ جو ہے شیئرڈ پیرنٹنگ کا, دو کہ ایگزیکٹ آرڈرز تو نہیں پاس کیے, لیکن انہوں نے تقریباً 9 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں ڈائریکشنز پاس کی کہ جی یہ ملاقاتی کمرہ جو ہے اسے چینج کر کے آپ چلڈرن کمپلیکسز لائبریریز میں شفٹ کیجئے, بچوں کو کورس میں نہیں آنا چاہیے, بچوں کو بیڑی لگے مجرم اور ملزموں کے بیچ میں ملاقات کا نہیں ہونا چاہیے. بہت زیادہ کام ہوا. 2016 تک وہ ریٹ چلتی رہی, پھر وہ انفارچونیٹلی جو اس کا ڈویژن بینچ تھا اس نے ڈسمس کر دی. لیکن ایک وہ بیج آپ کہہ سکتے ہیں کہ تبدیلی کا اس میں ڈالا گیا, اور پھر الحمدللہ 2016 ہی میں مجھے پہلا آرڈر گارڈین کورٹ کی طرف سے ملا لاہور میں. یہاں پہ جناب شفقت عباس مکھیانہ صاحب فیملی جج تھے, اور انہوں نے پہلا گارڈین کورٹ لاہور کی طرف سے آرڈر پاس کیا کہ جی آپ کسٹڈی سرنڈر کر دیں تو ہم آپ کو گھر کی ملاقات میں اسکیجول دے دیتے ہیں. اور وہ پھر وہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وزیٹیشن رائٹس ہی انکریز ہوتے ہوتے شیئرڈ پیرنٹنگ کی طرف لے گئے. اور اس میں یہی سجیشن فلوٹ کیا گیا کہ ٹھیک ہے جی اگر کورٹس آپ کو کسٹڈی نہیں ہینڈ اوور کرتی ہیں, اور یہ بھی میں صرف بات نہیں کر رہا, میں نے تقریباً 15 سال کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ لا اٹھا کے دیکھ لیں, پچھلے 15 سال میں میرا نہیں خیال کہ کسی ایک کورٹ نے بھی کسٹڈی شفٹ کی ہو. اور جب کورٹس کسٹڈی نہیں شفٹ کرتی ہیں تو پھر وہ وزیٹیشن بھی آپ کو بہت لمیٹڈ سی دیتی ہیں, 2 گھنٹے کورٹ میں مل لیں یا 2 گھنٹے میکڈونلڈ میں مل لیں. تو سوال وہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر میں تو باپ ہوں, میں نان کسٹوڈیل باپ ہوں, بہت مین اور بہت شیلو قسم کا ہسبینڈ تو ہو سکتا ہوں, کیا میں اتنا مین اور شیلو باپ بھی ہوں؟ یہ سوال تھا میرے سامنے. تو اس چیز نے مجھے انسٹیگیٹ بھی کیا, اور الحمدللہ میرے اللہ پاک نے مجھے اس کوشش میں میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ سب پھل بھی دیا
کیونکہ 2017 سے پہلے آپ کو کوئی ایک ججمنٹ ایسی نہیں ملتی جس میں اوور نائٹ اسٹے کا کانسیپٹ ہو، جس میں ایٹ ہوم وزیٹیشن رائٹس کا کانسیپٹ ہو. اور 2017 CLC 1747 میری واحد ججمنٹ تھی جو میں یعنی رپورٹ ہوئی تھی لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے، جس میں اوور نائٹ وزیٹیشن کا اسکیجول آیا تھا. فرسٹ ججمنٹ تھی، اور اس ججمنٹ میں یہ ہولڈ کیا گیا تھا کہ جو انٹرلوکوٹری آرڈرز ہیں یعنی جو وزیٹیشن رائٹس کے حوالے سے جو آرڈرز ہیں وہ اپیلیبل آرڈرز ہیں. پھر اسی ججمنٹ کو سپلیمنٹ کیا 2018 PLD کوئٹہ 44 کوئٹہ بینچ کی ججمنٹ نے، ڈوین بینچ کی ججمنٹ سے. اس میں مجھے اتفاق ہوا ویب کے تھرو ایڈریس کرنے کا، اور الحمدللہ اس میں بھی وزیٹیشن رائٹس آؤٹ آف کورٹ دیے گئے اور ہولڈ کیا گیا کہ کورٹ وزیٹیشن از ناٹ اے ریکوائرمنٹ آف لا. پھر اسی ججمنٹ کو سپلیمنٹ فردر کیا 2018 MLD 1592 لاہور میں، جس میں آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے ہولڈ کیا کہ 6 سال پلس بچے کو کورٹ میں نہیں آنا چاہیے، اسے گھر پہ ملاقات حاصل ہونی چاہیے اور اسے اوور نائٹ اسکیجول ملنا چاہیے. میری انڈرسٹینڈنگ یہ دو آئی مے ناٹ بی کریکٹ، لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ کہ 2018 SCMR 1991 جو ایک ججمنٹ آئی سپریم کورٹ آف پاکستان کی، وہ ججمنٹ انہی ججمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک وزیٹیشن اسکیجول دیا گیا. اور وہ ایک کمپرومائز بیسڈ ججمنٹ بے شک تھی، لیکن اس میں ایکولی بیلنس وزیٹیشن رائٹس کا ایک کانسیپٹ دیا گیا جو کہ مسئلے راہ ثابت ہو سکتی ہے اگر ہم اس سبجیکٹ کے اوپر مزید کام کریں تو.